ہم سب دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو شام کی سیر میں، ایوننگ واک میں خوش آمدید۔ سیر کریں اپنی صحت کے لیے، اپنے بچوں کی صحت کے لیے، اپنے خاندان کی صحت کے لیے، اور سیر ضرور کریں۔ آج کا ایک چھوٹا سا پیغام، اہمیت والا، سمجھنے والا۔ غیبت اور چغلی سے انسان کو، ہمیں سب کو بچنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، وہ اپنے دوسرے بھائی کا، جس کے غیبت یا چغلی کی جاتی ہے، اس کا مردہ یا گلا ہوا گوشت کھاتا ہے۔ تو ایک سائنٹیفک تحقیق سے یہ بات اب ثابت ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے، کیونکہ غیبت اور چغلی یا تو کسی مالی فائدے کے لیے، یا حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت کے لیے، یا غرور و تکبر میں کی جاتی ہے غیبت اور چغلی۔ سائنٹیفکلی سائنٹسٹ نے 500 آدمیوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا جو عادتاً غیبت یا چغلی کھاتے تھے۔ تو اینڈ ریزلٹس میں یہ چیز سامنے آئی کہ ان کے باڈی نے جو ٹاکسن تھے، ناکارہ مادے تھے، اور جو گوشت ہمارے جسم میں، جو سیلز ہمارے جسم میں گل سڑ جاتے ہیں، صاف ہو کے نکلتے ہیں، باڈی نے اس کو فلٹر نہیں کیا اور جسم کے اندر روک لیا ان کو۔ یعنی انسان کا ہی گلا سڑا گوشت جو اندر اکٹھا ہوتا ہے، وہ جسم کے اندر اکٹھا ہوا، اور جسم کے اندر اس کے ٹاکسن لیول جو ہے وہ بڑھ گئے اور بیماریاں شروع ہو گئی۔ اور دوسری طرف یہ ہوا کہ عادتاً جن لوگوں نے غیبت یا چغلی جن لوگوں کے متعلق کھائی تھے، ان کے ٹاکسن لیول، ان کا جسم ناکارہ مادوں سے، ٹاکسن سے کافی تیزی سے صاف ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ چغلی اور غیبت کھانے والا اپنے دوسرے بھائی کا، جس کی چغلی اور غیبت کھائی جاتی ہے، اس کا مردہ گلا سڑا گوشت کھاتا ہے۔ اور روزوں میں انسان جب فاسٹنگ پہ ہوتا ہے، انڈونیشیا میں یہ ایکسپیریمنٹ ڈاکٹرز نے، سائنٹسٹ نے کیا، جنہوں نے عادتاً اور جان بوجھ کے بیک بائٹنگ، غیبت اور چغلی کھائی، ان کے سارے ٹاکسن لیول بڑھے ہوئے تھے، اور جسم ان کا ناکارہ سیل، مرے ہوئے سیلز کو فلٹر پراپر نہیں کر رہا تھا، جس سے ان کو مختلف بیماریوں کے لگنے کا خدشہ زیادہ ہو گیا۔ تو بس یہی پیغام تھا۔ اپنے بچوں کو، ہمیں سب کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ غیبت جان بوجھ کر عادتاً نہ کھائی جائے، کیونکہ جو کہ ہمارے جسم کے اندر نقصان کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمانا 100% حق، سچ ثابت ہوا۔ اور جنہوں نے چغلی کھائی، غیبت کی، ان کی باڈی نے 90% تک ان سیلز کو، ناکارہ مردہ سیلز کو جسم سے فلٹر کرنا روک دیا۔ صرف 10 یا 12% ان کی باڈی ان مردہ ناکارہ سیلوں کو فلٹر کر سکی۔ اور جن لوگوں کی غیبت سے چغلی کھائی گئی، ان کی باڈی میکانزم، ان کا میٹابولزم 90% زیادہ ایفیشینٹ ہوا، اور ان کی باڈی زیادہ بہتر طریقے سے صاف اور کلین ہوئی۔ تو قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر، غور و فکر کریں۔ ہمیں ارد گرد اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں میں، اپنے بھائی بہنوں کو اس کی ضرور تاکید کرنی چاہیے۔ ارادتاً یا غیر ارادتاً چغلی کھانا اور غیبت کرنے میں بچنا چاہیے۔ بس یہی آج کا چھوٹا سا پیغام۔ سیر کریں، خوش رہیں، اچھی باتیں سنیں، اچھی باتیں کہیں، ایسے لوگوں سے بچیں جو چغلی اور غیبت کھاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔